نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی عشاء دی نماز با جماعت پڑھے اس نو ادھی رات تک عبادت کرنے دا اللہ اجر و ثواب عطا کر رہا ہے اور جڑا صبح دی نماز پھر جماعت نال پڑھے تو باقی ادھی رات دی عبادت دا ثواب اللہ رب العزت اس نو عطا فرماتا ہے گویا کہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی اور صبح دی نماز بھی جماعت نال پڑھی تو گویا کہ اس نے ساری رات شب بیداری کر لی یہ حدیث اس لئے میں عرض کیتی ہے چونکہ میں تو یہ عرض کردہ ہی رہنا ہوں کہ کچھ چیزیں اگر تھوڑی جیاں بہتر کر لیا جان تو یقیناً فائدہ زیادہ ہوئے گا کہ اگر جماعت نماز نال جس طرح ہوئے اور نال ہی گفتگو شروع ہو جائے تو کدی اس طرح کر کے دیکھ لینا تو تسی خود دیکھو گے کہ اس دا اتنا خوبصورت فائدہ ہوئے گا کہ اس ٹائم تک گفتگو مکمل ہو جائے گی اور کوئی بندہ بھی نمازی جو ہے وہ جا کے آرام کرے اگر وہ تہجد پڑھنے والا ہے تو اس دی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی جدو سیدھے بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پوری کائنات دی عورتوں دی سردار ہیں کہ آپ دے لفظ ہیں کہ مولا کریم تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ دا ایک سجدہ پورا نہیں تو یہ معاملہ اس وقت درست ہوندہ ہے جدو اسی عمل و کردار والے ہو جائے اگر تو محض اتنا رہے گا کہ نعرے لالوں کے گھنٹہ ڈیڑھ انہیں گزار لیا تو یقیناً بے سود ہے یہ حقیقت بات چونکہ اہل سنت دہاں جو منن دا طریقہ کار ہے وہ خالی نعرے والا نہیں ہے وہ ہے انہوں دے کردار اپنا کے اگے کائنات تک پہنچانا اگر ایسا نہ ہو دے تو پھر صرف نعرے لا کے گھر چلا گیا بس بھائی جانتے ہیں چونکہ پہلے ہی اس صورت پڑھی ہاں تو میرے دل چ بات آئی کہ میں اسے تہی تھوڑی دیر گفتگو کروں اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ معاملہ بھی اپنے ہاں کمزور ہو گیا کہ شیر اپنے ہاں ڈھیر پڑے جاتے ہیں علم والا شعبہ کمزور ہے کیوں کمزور ہے کہ اگر تو اسی مولا علی شیر خدا دے خالی نعرے لگان والے نہ ہوندے تو مولا علی شیر خدا فرماندے ہیں جو آپ دے بارے لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے انا مدینۃ العلم وعلی بابها
کہ میں علم دا شہر ہاں اور مولا علی شیر خدا اس دے دروازے تو چاہی دا ہاں کہ مولا علی شیر خدا نو منن والا او علم دا سمندر ہوندہ لیکن او معاملہ بھی اسی اتنا گڑبڑ کر دیتا کہ 50 شیر پڑے اور علم والی بات زیرو کیونکہ مولا علی شیر خدا دے خالی نعرے لگاتا ہے آپ دی زبان مبارک اور آپ دے سینہ مبارک اس نے علم حاصل کوئی نہیں اگر او کرنے والا ہوندہ تو جتھے مولا علی شیر خدا گھوڑے تے سواری کریں اور ایک طرف رکاب دے قدم رکھیں دوسری طرف پہنچن تک پورا قرآن پڑھنے والے تو پھر منن والے دا بھی حق ہا کہ کتنا قرآن وہ پڑھتا ہے بہت کم ملے گا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ دے کو ایک مسئلہ پیش کیتا گیا مسئلہ کی ایک نوجوان آیا اس نے کہا حضور والا میری والدہ ہے اور میں نے حصہ نہیں دینا چاہتا تو آپ نے بلوا لیا اس نے بی بی آ گئی آپ نے فرمایا تسی اس نے حصہ نہیں دینا چاہتیا انہوں نے عرض کی تھی حضور اے میرا بیٹا ہی نہیں ہے اس نے کس طرح حصہ دیتا جائے انہیں علم والے لوگاں دے معاملات ہیں جنہوں نے علم دا شوق ہوئے گا پھر دیکھیں گے کہ مولا علی شیر خدا دی او قدر شیرہ نال کر دیں یا علم نال کر دیں مولا علی شیر خدا آپ ارشاد فرماندے نے اس نوجوان کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تیری یہ ماں ہے اور وہ انکار کر رہی ہے کہ میں اس دی ماں نہیں ہوں لہٰذا تو گواہ پیش کر مدعی دا کم ہے گواہ پیش کرنا کہ تیری ماں ہے اور نوجوان گیا اس نے کوئی آدمی بلا کے لایا 20 آدمی آگے انہوں نے کہا حضور اسی گواہی دینے ہاں کہ بی بی اس دی ماں ہے تو آپ نے اس عورت والمخاطب کی ارشاد فرمایا تیرا کی خیال ہے اس نے کہا جھوٹ بول دے ہیں میں زیادہ لوگ لے آ سکتے ہیں وہ کہنے گے میرا بیٹا نہیں ہے آپ نے فرمایا لے کیا وہ بی بی گئی تو اس نے 40 آدمی بلا کے لے آنے انہوں نے عرض کی تھی حضور اے غیر شادی شدہ ہے اس دا نکاح ہی نہیں ہویا اس دا دعویٰ نوجوان دا کس طرح ہے کہ میری ماں ہے اس جگہ تے مسئلہ پھنس گیا ہے کہ ہن اس دا حل کی کیتا جائے ایک لفظ آپ نعرے دے اندر سن دے ہوگے عملاً نہیں پتا ہوئے گا وہ کی ہے کہ اسی مولا علی شیر خدا علی لفظ استعمال کرنے ہیں مشکل کشا کر دے ہو مولا علی مشکل کشا اس اب تو پہلے استعمال کیوں ہویا ہاں کہ جدوں بھی کوئی علمی مسئلہ مشکل پھنس گیا تو دا حل مولا علی شیر خدا تو آپ چونکہ ان معاملات دے ماہر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت دا سب تو بڑا قاضی مولا علی شیر خدا ہے تو وہ آدمی کہنے لگے حضور اے بی بی جو ہے ایک غیر شادی شدہ ہے مولا علی شیر خدا نہیں پریشان ہوئے فرمایا کوئی بات نہیں لوگ حیران ہیں کہ حل کی نکلے گا مولا علی شیر خدا ارشاد فرماندے نہیں اس بی بی نو کہ تیرا کو وارث ہے اس نے کیا میرے بھائی ہیں میں انہوں نے بلا کے لے بھائی آئے آپ ارشاد فرماندے نے تسی اجازت دیو گے کہ میں اتواڈی ہمشیرہ دا نکاح اپنی مرضی نل کر دے انہوں نے کہا حضور آپ لی اختیار ہے آپ جتھے چاہو اس دا نکاح کر دے مولا علی شیر خدا نے اس نوجوان کو قریب بٹھایا فرمایا بی بی اس نوجوان لل میں تیرا نکاح کرنا چاہتا بی بی تڑپ گئی اس نے کہا نہیں حضور میرا بیٹا ہے اس لل میرا نکاح نہیں ہو سکتا تو معاملات قدوں آن گے جدو ساڑھا تعلق علمی ہوئے گا مولا علی شیر خدا پھر معاملات سمجھا جان گے کہ علم کی قدر ہے کتھو علم مل رہا ہے تو اسی اکثر وقت جو ہے وہ یا نعریاں دے اندر یا شعر و شاعری دے اندر میں نعریاں دا منکر نہیں لیکن میں ایک بات دا قائل ہاں وہ میں ہر جگہ تے کردہ ہاں ناراض کو ہو جائے وہ دی مرضی راضی ہو جائے اس دی مرضی کہ کاش
شیر بھی ضرور ہوندے نعرے بھی ہوندے لیکن انہاں نالوں علم نو اہمیت زیادہ دے دیتی اتنی ساری بات اور وقت دا ضیاع نہ کیتا جائے تاکہ ہر آدمی یہ معاملات سنے بھی اور گھر دے اندر بھی کوئی ایسا خاص رولا اس کا نہ ہوئے انہی ہوئے کہ نماز عشاء تے آئے اور 1 گھنٹے تو بعد گھر چلا اور اپنی محفل جدو 12 تو بعد ختم ہو دیا نہیں پھر اسی او بندے دیکھے کہ صبح دی نماز جماعت نال نہیں پڑھ سکتے یہ بات یاد رکھنی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جماعت ہوئی آپ نے نظر پھیری ایک نوجوان نظر نہیں آیا فرمایا فلاں جوان جماعت کے اندر کیوں نہیں آیا پتہ کرایا تو اس نے ماں نے کہا جی ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے تو جماعت نال اس نے نہیں نماز پڑھی ویسے پڑھ کے سو گیا آپ نے فرمایا ساری رات سو جاندہ لیکن جماعت نال نماز پڑھتا یہ سارے نفل پڑھنے نال زیادہ بہتر ہے یہ ترتیب ہے لیکن علم دے نال آیا کر دی اس طرح نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو یہ بات ہوئی کہ بھی صاحب زادے وصال کر گئے ہیں ان تو نام ختم ہو جائے گا اس وقت سورت نازل ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہوئی حدیث پاک دے اندر ہے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت خدیجہ تے رحم فرمائے کہ جنہ جو اللہ پاک نے میں ساری اولاد تو کون پیدا ہوئے قاسم اور دوسرے بیٹے عبداللہ جنہ دا لقب ہے طیب اور طاہر سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو پیدا اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم اچھے ساری اولاد تے اگر اسی تھوڑا جا غور کریے حالات زندگی پڑھ کے دیکھو گے ایک چیز تسی محسوس کر سو بات تو پھر مطالعے تے ہوتی ہے کہ کدی پڑھے تو پھر سمجھ لگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صاحبزادی دا وصال جدو بدر دی جنگ لڑی جا رہی ہے ادو وصال ہویا اور سیدہ انہوں نے وصال کدوں ہویا ہے بدر دی جنگ دے موقع تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چھوڑ دیتا کہ تسی سے ٹھہرو اور بعد مال غنیمت دا حصہ بھی حضرت عثمان غنی نے آپ نے عطا فرمایا انہوں نے وصال اس وقت ہویا دوسری صاحبزادی انہوں نے وصال 7 ہجری چ ہو رہا ہے تیسری صاحبزادی دا وصال 9 ہجری چ ہو رہا ہے صاحبزادہ دا وصال بچپن ہو گیا اور پوری آپ دی اولاد جو آخر تے کون بچ رہا ہے وہ سیدہ کائنات بچ رہی ہے جدوں تسی مطالعہ کر کے دیکھو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر سیدہ کائنات تو علاوہ آپ دی ساری اولاد ہی دنیا تو جا چکا آپ اس معاملے میں سمجھ دے ہو یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے جن میں ہر اعتبار میں آپ بے مثل ہیں ایک ترتیب بھی بے مثلیت دی ہے کہ ساری کائنات دی نسل بیٹے والو چل دی ہے اور حضور دی نسل بیٹی والو چل دی کیونکہ آپ بے مثل ہیں باقی کائنات دے اندر ایک قانون کسے لئی بھی نہیں ہے ایک قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی ہے کہ آپ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ سب دے نسب معاشر دن ختم ہو جان گے میرا ختم نہیں ہوئے گا تو کی ہے کہ سب دی نسل بیٹیاں والی چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل بیٹی والی چلی اس لیے ایک حکمت عملی بھی حدیث پاک ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادے حضرت ابراہیم دا وصال ہویا تو سرکار نے بات نظر ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور آپ دے صاحبزادیاں دا وصال کیوں ہو گیا کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں آپ تو بعد نبی ہونا نہیں لہذا آپ دا کوئی صاحبزادہ بھی دنیا تے نہیں رہے
تو ادھے ترتیب کی ہو گئی کہ اس ترتیب نے سیدہ کائنات والمنتقل کر دیا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان بے مثلیت ہے کہ آدمی لیے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ وہ چاہے تو 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے. اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، جو تمہیں پسند آ. لیکن اگر انصاف نہ کر سکو پھر 1 کرو. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد لی معاملہ جدا ہو گیا کہ جب تک حضور دی بیٹی کسی آدمی دے گھر ہوئے گی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی خواہش ہوئی میں نکاح کرا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جب تک میری بیٹی فاطمہ ہے اتنے تک دوسرا نکاح دوسرا نہیں کر سکتا. تو چونکہ آپ بے مثل ہیں اس ترتیب دے اندر بھی شان بے مثلیت ہے کہ حضور دی بیٹی ہوئے اس تے سوکن نہیں پائے سکتے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدہ کائنات کے وصال تو بعد مولا علی شیر خدا نے باقی نکاح کیتے ہیں. جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا موجود رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے اولاد ہے اور ہو کی دو رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دے نسب. اسے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، مولا علی شیر خدا دے مختلف روایات ہیں. کسی نے 14 بیٹے لکھے، کسی نے 16، کسی نے 18. تو مولا علی شیر خدا دے باقی بھی بیٹے ہیں، لیکن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک کو علاوہ باقی کوئی بھی کسی بھی نسل سید نہیں کہلائے. بیٹے کس دے ہیں؟ بیٹے مولا علی شیر خدا دے ہیں، لیکن وہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے باقی بیٹے ہیں. تو کون سید کہلائے گا؟ جو سیدہ کائنات دی نسل جو ہوئے گا وہ سید کہلائے گا. محض مولا علی شیر خدا دی نسل سید نہیں کہلائے گا. کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ادھے براہ راست نسبت ہے، ادھے نسبت منقطع ہو جائے گا. تو مولا علی شیر خدا دا انتخاب کیوں ہویا ہے تھوڑا جے استغور کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دادا دی زیر سرپرستی پل رہے ہیں. جدو آپ دے دادا جی دا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نے پالیا؟ حضرت ابو طالب. اسی طرح ہے حضرت ابو طالب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پال دے رہے، کھانا کھلان دے رہے. سرکار خود ارشاد فرماندے نے کہ جو فاطمہ بنت اسد ہے میری ماں ہے اور کتنی پیاری ماں ہے کہ اپنے بچیاں دے کھوان تو پہلے مینوں کھوایا کر دیا. سرکار فرماندے نے انتظار کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن گئے تو پھر اپنے بچیاں نو کول بٹھاواں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں نو یہ مسئلہ بھی سکھایا. جدو فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا دی والدہ ہے، جدو انہاں دا وصال ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی قبر دے اندر خود لیٹ گئے. امام حاکم نے روایت لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا صدقہ اور پہلے نبیوں دا صدقہ میری ماں فاطمہ لیے قبر جو ہے وسیع کر دے. تو یہ فاطمہ بنت اسد کھانا پکا کے دینے والی ہے، مولا علی شیر خدا دی ماں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہو گئے ہون آپ نے احسان دا بدلہ کیوں دیتا؟ کیا کہ چچا جی دے حالات اچھے نہیں ہیں تو کیوں نہ ہوئے انہوں کو ایک بیٹا لے لے جاوے او دے بدلے میں او دی کفالت کر دیں. او خوش قسمت بیٹا کون ہا؟ او مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ جنہیں سب تو زیادہ خوش قسمت ہان کہ انہوں دی خوش قسمتی دا یہ عالم ہے کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی ہیں. کتنے بھائی ہیں؟ حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل،
حضرت مولا علی شیر خدا اور طالب جنہ دی وجہ تو ابو طالب ہے، 4 بھائی ہیں، اور ایک خوش قسمتی آپ دی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پالیا ہے، آپ دی پرورش کی۔ تو جڑا بچپن دے اندر حضور دی پرورش دے اندر آ جائے، اس جیسا کائنات کو خوش قسمت ہوئے گا۔ اچھا اتنے یہ بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اگلی خوبصورتی دیکھنا، مولا علی شیر خدا فرماندے نے سوار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا نزول ہویا، اور منگل والے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھی۔ تو مسئلہ ہے کہ پوری کائنات دے اندر سب تو پہلے جس نے اسلام قبول کیتا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس تو بعد اختلاف ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیتا یا مولا علی شیر خدا نے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، آپ فرماندے نے کہ عورتاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ، آزاد مرداں جو حضرت ابوبکر صدیق، بچیاں جو مولا علی شیر خدا، اور غلاماں جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ادھر یہ صورتحال ہو گئی کہ تربیت بھی حضور دے گھر ہو رہی ہے مولا علی شیر خدا دی۔ ادھر دوسری طرف سید کائنات دا ولادت کدوں ہو رہی ہے؟ آپ دی ولادت ہو رہی ہے جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمان تو 1 سال بعد۔ ادھا دوسرا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر وحی دا نزول ہو چکا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ قرآن نازل ہوندہ ویکھ رہی یہاں، اس تو بعد سیدہ کائنات دی ولادت ہو۔ تو ہون اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل لئی انتخاب کیسا کیتا ہے کہ ایک طرف مولا علی شیر خدا ہو اور دوسرے سیدہ فاطمہ الزہرا، اور پھر اس تو اگے نسل چل جائے۔ اور اتھے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ایک بزرگ نے نقشبندی سلسلے دی خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے نے کہ میں نا بہت زیادہ سفر کیتا، یعنی شرق سے غرب تک سفر کیتا۔ فرماندے نے سفر دے اندر چیز ایک کوئی چیک کردہ رہا کہ اس علاقے دے اندر کوئی سید ہے۔ فرماندے نے میں کائنات دے جس کونے چکیاں حضور دی نسل مل گئی، سید مل گئے، لیکن دوئی چیکنگ ایک کی تھی کہ کوئی یزید دی نسل اچ بھی ہے کسے کونے دے اندر۔ تو خواجہ محمد پارسا فرماندے نے اللہ نے فرمایا ان شانیک هو العبد، کہ محبوب تیرا دشمن جو ہے وہ نسل اس سے ختم ہو جائے گی۔ یزید دے 18 بیٹے ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اس وقت روئے زمین تے چکر لگا لو، کوئی بندہ بھی اس کہنے تے نہیں تیار کہ میں یزید دی نسل چھوں، لیکن ہر جگہ تے سید فخر دینا لاکھے گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات دکھا دیتی ہے کہ ان 2 شہزادیاں چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل چلی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور دے گھر پلے ہیں، اور جدو نکاح ہویا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دا، کتنے لمبے چھوڑے جہیز ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علی تیرے کل کی چیز ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک سواری ہے، بس۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے، مولا علی شیر خدا کو کسی نے پوچھا حضور زکاة کتنی دیتے ہیں؟ فرمایا یہ حیدر کرار نے کدھی گھر جمع کر کے رکھیا ہی نہیں کہ زکاة فرض ہو، سارا کچھ اللہ دے رستے لٹا دے والے، تو زکاة تو اس نے ہوئے گی جنہا سال جمع کر کے رکھے گا۔ آج نعرے لگان والا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ یقین کر لو جو سچا محب ہے پہلا کام ہوئے گا کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بات کس نے سکھائی ہے؟
سیدنا امام حسن مجتبی دی نسل چلی جس چو حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی ہوئی. حضور غوث الثقلین دا قول ہے عقل و حلال یحیی قلبک و عقل و حرام یمیت قلبک، کہ بندے حلال کمائی تیرے دل نو زندہ کر دے گی، نور و نور کر دے گی، اور حرام کمائی تیرے دل نو مردہ کر دے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی ہے سیدنا امام حسن مجتبی. صدقے دیاں کھجوراں گریاں پہیاں سن، چک کے منہ پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی نال کڑ دیتی، آکھا بیٹا صدقہ آل محمد علیہ جائز نہیں. تو جو نبی اپنی اولاد نہیں پسند ہی نہیں کرتا کہ ایک کھجور بھی اندر حرام بھی چلی جائے، کیا محب نہیں بھی یہ قانون ہے کہ حلال کھایا کریں کہ حرام کھایا کریں؟ تو ساڑھے ہاں صرف دعوی محبت ہے، عمل و کردار والا شعبہ کمزور ہے، بہت تھوڑا ہے. حیدر کرار مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ اکثر ارشاد فرماندے سن کہ میں صبح اٹھتا ہاں اور حیران ہو جانا، دکھ ہوتا ہے کہ پرندے جاگ رہے ہوندے ہیں بندے ستے ہوئے ہوندے ہیں. اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ رات دیر سمدے ہیں پھر اٹھ دے بھی دیر نال ہی ہیں. عادت ہی ایسی نہیں بنی ہوئی، حالانکہ عادت صحیح ہے کہ ٹائم نال سو جانا اور صبح وقت نال اٹھ جانا. یہ طریقہ تو سانو مولا علی شیر خدا سکھا رہے ہیں، لیکن ساڑیاں تو عادتاں خراب ہو چکیاں ہیں. دوسری طرف دیکھ دے ہاں تین چیزاں عرض کیتی ہے نا، مولا علی شیر خدا نے کہ یا رسول اللہ تین چیزاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلوار بھی زیادہ ضروری، سواری بھی زیادہ ضروری. زرہ بیچ دیو، زرہ 480 درہم دی بیچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دا سارا جہیز دا سارا سودا آیا جتنا کوئی سامان ہے، چکی آگئی ہے جناب، ایک بستر آگیا ہے. اور عجب لطف ہے کہ ساری کائنات دے مالک ہے اور پوری زندگی مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات دا صرف ایک کی بستر رہا، دوسرا بستر اور مٹی دے برتن ہیں اور چکی پیستی ہیں. یہ خادم علی ایک دن عرض کرنے واسطے گئیاں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھ لگے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، خادم نالو بہتر ہے. آج جس کو 4 پیسے ہو جاندے نے وہ دے گھر دے کام کر دے نے، گھر دا نہیں کوئی 2-4 خادمہ اور ساری کائنات دی سردار ہو اور خادمہ کوئی نہیں ہے، اپنے ہتھا نال کام کرنے. عجیب بات تو ہے کہ جو محب ہوئے وہ دے گھر بھی نہیں ہونا چاہیے دا کہ نہیں. کی خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی آ گیا بیت المال واسطے آیا کہ میرے کل اٹھ کوئی نہیں، اٹھ مر گیا اس دا. حیدر کرار مولا علی شیر خدا دا دور خلافت ہے، مسجد نبی چایا جاندہ کوئی نہ، مولا علی شیر خدا نا سکے ٹکڑے روٹی ہے اور وہ بھی کس دے جو دے پانی بھگو کے نرم کر کے کھا رہے سے. وہ آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی غریب آدمی ہے تو پرانے ٹکڑے ہیں اور بھگو کے کھا رہے ہیں. آ کے ملیا اور آ کے عرض کیتی حضور میں نا مولا علی شیر خدا نو ملنا چاہنا. فرمایا کی کام ہے؟ کہ جی میرا اٹھ مر گیا ہے، میں چاہنا بیت المال سے مل جائے تاکہ میرا روزگار چل جائے گا. فرمایا پہلے مولا علی شیر خدا دے گھر جا کھانا کھانا. وہ گیا، سیدنا امام حسن پاک باہر آئے، انہوں نے بٹھایا اور بہت اچھا کھانا آگے رکھیا. وہ کہندہ حضور میں تنہا نہیں کھانا چاہتا. میں کیوں؟ کہ جی ایک غریب آدمی مسجد نبی چ بیٹھا ہے، میرا دل ہے میرے نالوں مل کے کھائے گا تو پھر میں کھانا کھانا. سیدنا امام حسن پاک مسکرائے، آکھا دوست ساری زندگی انہاں یہی کھانے کھاتے ہیں. جو دی روٹی ہوندی ہے پرانے ٹکڑے ہوندے نے اور پانی بھگو کے کھا لیا کرتے ہیں اور اسے دے گھر دا ہی کھانا ہے تو کھا لا. لوگاں نو اچھا کھوایا کرتے ہیں، آپ انجی کھایا کرتے ہیں. جدو اے شعبے اسی پڑھتے ہیں تو بالکل حیرت ہوندی ہے کہ اپنا عمل و کردار کی ہو گیا، اندے کی ہو رہا ہے.
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کر دی امام حسن پاک پیدا ہوئے، دودھ پلایا، دودھ پلاندیاں قرآن پاک پڑھنا شروع اکثر ایسا ہویا کہ امام حسن اور امام حسین پاک انہوں دودھ پلان دے دوران دو پارے قرآن تلاوت کرنے شروع یہ بات میری سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ سارے دن دودھ پلان دے وقت چینج ہوندہ رہا یا ایک ٹائم میں چاپ اتنا پڑھنا واللہ عالم، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ نال دودھ پلایا کر دیا نال قرآن پڑھایا کر کاش ساڑھے گھرہ دے اندر بھی یہ ہوندہ کہ سیدہ کائنات دے نعرے لگن والیاں ماما بہنا ساڑھیاں بھی نہیں کر دیا کہ بچے نے دودھ پلا رہی ہوندیاں نال قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن اتھے تو پوزیشن ہے کہ ساری رات ٹی وی دیکھن والی ماں انہوں کس طرح قرآن آئے گا کی کرے گی؟ سیدہ کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا مسجد دے اندر بیٹھے نے، صحابہ تے سوال کی اچھی عورت کون ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت وہ ہے جنہی گھر والے دے مال دا خیال کرے، امانت خیانت نہ کرے۔ ایک صاحب کھڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت وہ ہے جو اولاد کی تربیت اچھی کرے۔ آپ نے مولا علی شیر خدا والے اشارہ کیتا اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے نہیں جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا ٹائم دے دے۔ اب گھر چلے گئے جا کے سوال سیدہ کائنات سے کرتے اچھی عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ اچھی عورت وہ ہے نہ کوئی غیر اس نو دیکھے نہ او کسے غیر نو دیکھے۔ جدو مولا علی شیر خدا نے آکے جواب دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا کی خیال ہے اپنے ہاں رواج ہے ایسا جتنے نعرے مرضی لگائی جائیے ایسی تربیت کیتی ہے گھرہ دے اندر کہ غیر نو نہ ساڑیاں عورتاں دیکھیں نہ کو غیر نہ نو آکے دیکھیں۔ صرف اس لیے ہو رہا ہے کسی علم دی قدر ختم کر دیتی ہے باقی شعبے نو اگے کر دی آج جو نہ انہاں دی پاک سیرت پڑھیا کریے نہ مطالعہ کریے نہ سنیے نہ ساڑھے عمل و کردار دے اندر کوئی تبدیلی آئے اور ادھے پوزیشن پتہ کی ہویا ہے 480 درہم دا سارا مال آیا ہے ٹوٹل جہیز اور امت نو جڑا پہلا سبق ملیا ہے کہ بچے دی پیدائش تے کی کرنا چاہیے ہے وہ سبق سیدنا امام حسن پاک دا صدقہ اللہ نے عطا کیا۔ امام حسن پاک پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت لی قانون جاری کر دیتا کہ نیک بندہ گھٹی پایا کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھٹی کس طرح دیتی زبان مبارک انہوں نے منہ چپا دی اور یہ مسئلہ آپ نے علم ہونا چاہیے ہے کہ جتنے بھی پانی ہیں سب پانیاں نالوں آب زمزم افضل دنیا جتنے پانی ہیں سب تو افضل کیڑا ہے اور آب زمزم تو ایک پانی افضل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو چشمے جاری ہوئے آب زمزم تو بھی بہتر ہے اور انہا چشمے تو بھی ایک پانی بہتر ہے او حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب بہن ہے اس دی گھٹی سیدنا امام حسن پاک نوتا جس دے منہ دے اندر پہلی دفعہ لعاب بھی حضور دا آکے مل جائے پھر کی خیال ہے انگے کی ترتیب ہوئے گی اس زبان اور اندر کی ہو رہا ہے مولا علی شیر خدا ہی راوی اس حدیث دی آپ فرماندے نہیں کہ میرا بیٹا سیدنا امام حسن سر تو لگ کے سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت رکھتے اور امام حسین پاک سینے تو لگ کے پیران تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مشابہت رکھتے اور صحابہ جدو بے چین ہو جاتے ہیں حضور دے دیدار پھر کی کرتے ہیں دونوں شہزادیاں نو کھڑیاں کر کے زیارت کرتے ہیں حضور دا دیدار ہو امام حسن پاک دے کان دے اندر حضور نے اذان پڑھی یہ مسئلہ سب سے پہلے امام حسن پاک دا صدقہ امت نو نصیب ہویا
اور اگلا کم کی کیتا 7 دن بعد سر مڑا کے وہ بال او دے برابر چاندی صدقہ کر دی اور پھر آپ نے عقیقہ کیتا امام حسن پاک امام حسن پاک دا عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتا امام ترمذی نے روایت نقل فرمائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ نال اس لیے پیار کیتا کرو کہ تہاڈا رب ہے تانوں ہر چیز عطا کرتا ہے فرمایا میرے نال اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ دا محبوب ہوں اور فرمایا میری اہل بیت نال اس واسطے پیار کرو کہ میں انہاں نال محبت کروں میری وجہ تو انہاں نال محبت کرو اے مسئلے دی ابتدا جو ہوئی ہے اے سیدنا امام حسن مجتبی کو شروع اور اگلی بات یاد رکھنا امام حسن مجتبی آپ دا نام مولا علی شیر خدا نے جو تجویز کیتا ہا ہوا حرب مولا علی شیر خدا دلیر ہاں بہادر ہاں تو نام بھی اس ٹائپ کا رکھنے دا ارادہ کیتا لیکن آکیا حضور دی مرضی تو بغیر نہیں رکھنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھن دا طریقہ امت نے سکھایا فرمایا نیک لوگاں دے نامہ تے نام رکھیا کرو آج جدید نام بچیاں دے رکھے جاندے نے اور سرکار نے کی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دے 3 بیٹے ہاں ایک دا نام شبر ہاں دوسرے دا نام شبیر ہاں تیسرے دا نام مشبر ہاں انہاں تینہ دے نام اپنے نواسیاں دے رکھ دیتے حسن حسین اور محسن یہ تینوں ہی سیدہ کائنات دے بطن اور ایک بات بھی یاد رکھنی ہے اپنے ہاتھوں اتنی سستی ہے اتنی جہالت ہے کہ جدو بندے نو جسم پاک کرنے دا پتہ نہیں ہے تو گھر بیوی نو بھی خبر نہیں اکثر بیویاں نو جن لگے ہوندے نے کیوں لگے ہوندے نے کہ جسم پاک کرنے دا پتہ ہی کوئی نہیں اگو پھر او چلیاں گیا بے پردہ ہو کے نالیک پیران کو او انہوں نے ٹھگ کے تے اے سارا نظام ساڑھا چلا چاہیے تو ہاں کہ عورت ویسے ہی پردہ کر دی گھروں باہر ہی نہ نکل وہ اپنے خامن دی عزت احترام کر دی لیکن افسوس کو دین نہ سکھیا پتہ ہی کوئی نہیں اور تربیت پھر کس نے کرنی ہے ماں باپ نے تو کرنی ماں باپ نے بیٹی دی تربیت کرنی ہے ماں باپ بھی بے تربیت انہوں نے کوئی نہ کیتی وہ بیٹی اگے گی اس نے بھی خبر کوئی نہیں وہ بیٹی ماں ہو گئی نانی ہو گئی دادی ہو گئی پوری زندگی غسل دا طریقہ نہیں آ سکے سیدہ کائنات نے یہ بات یاد رکھنی ہے عورتاں دے جسم نہ پاک ہو جاندے ہیں سیدہ کائنات دا جسم کدی نہ پاک نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جنت حور ہے تو اپنے ہاں جو معاملات ہیں صرف اپنے جہالت اور سستیاں دا کمال درجہ ہو گیا ہے کسی گھر تربیت نہیں کر سکے 3 دن گزرے مولا علی شیر خدا گھر نہ آئے چوتھے دن آئے گھر دے اندر 3 دن چولہا ہی نہیں بلیا بیٹھ گئے سیدہ کائنات نے کوئی بات نہیں کی تھی خود پوچھ دے ہیں کہ تسی شکوہ نہیں کر رہی ہیں میں 3 دن بعد آیا ہوں تو جواب کی دیتا ہے کہ میرے ابا جی نے میری تربیت کی تھی کہ بیٹی فاطمہ گھر والے نے پریشان نہیں کر اپنی ہے تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی مشکات شریف دی حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا آدھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور کھڑے ہو کے کی کر دینے اپنی بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ نہیں دینا اپنی جگہ تے بٹھان دینا اور جدوں آپ جاندے نے سیدہ کائنات دے گھر حضرت فاطمہ الزہرا اٹھ کے کھڑی ہو جاندیاں نے اپنے والد دے ہتھاں دا بوسہ لے دینا اپنی جگہ تے بٹھان دینا چاہیدہ تو ہاں کہ فاطمہ الزہرا دا محب ہاں تو کدی یہ نہیں کردہ کہ بیٹی دے آیاں اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ حضور دی ادا بنا لینا پتہ ہی کوئی نہیں کس طرح کرے گا انہوں خبر ہی نہیں ہے کہ بیٹی دی عزت کس نو آکیا جاندہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نہیں کہ میں سیدہ کائنات نے دیکھا کہ چل دیا انہیں نے جی میں حضور چل دیا گفتگو انہیں کر دیا نے جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا بیٹھ دیا انہیں نے جی میں حضور بیٹھ دیا لیٹ دیا انہیں نے جی میں حضور لیٹ دیا گویا کہ چل دی پھلتی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھائی اسی تو سارے معاملات الٹ پلٹ کر دیتے، ساڑھے تو مقرر بھی نات خان ہے، یعنی انہوں بھی دین کوئی نہ دسا، انہوں بھی 4 شعر سنائے بڑے خوبصورت، اس دن از دین دا فائدہ زیادہ ہوگا۔ افسوس ہے کاش ایک ہستی دے بارے گفتگو ہوندی، تو میں جان کے او پوائنٹ عرض کر رہے ہیں، شاید اللہ کرے کوئی عمل کر لے، حضور دے گھرانے دا صدقہ محبت جو کرنے ہاں، چلو کوئی نہ کوئی پوائنٹ دے تا عمل ہو جائے۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں تو آڑے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، پہلی اللہ دی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوو گے۔ دامن پکڑنے دا کی مطلب ہے؟ قرآن دا دامن یہی پکڑا جائے گا کہ دن رات تلاوت کرنے والے ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھ دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھنے والے، ایک قرآن دا دامن مضبوطی نال تھامنے آئے۔ علامہ عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ جامع مذاہب اربع 1 رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھنے والے، لیکن اسی کی دامن تھا میں قرآن یہ پڑھیا ہے تو کدی کسی عالم کو بیٹھ کے سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی نہیں سیکھی۔ اور اہل بیت دے نال محبت دا تقاضا کیا کہ وہ گھر لٹا دیں، دین دکھاتے رہتے، اور دین دسن والے لوگاں نو لٹیا کریں کہ 50,000 یا 60,000 تقریر دے دے تو پھر تقریر کریں، اس طرح دین آ جائے گا۔ آپ دا کی خیال ہے بھائی؟ امام حسین پاک نے کس لیے گھر لٹا دیتا ہے؟ میرے نانے دا دین بچ جائے، اور محبت کرنے والا ہے وہ تقریر کرنے واسطے آدھا پہلے 60,000 ہوئے گا تو پھر انہوں دا نام لیں۔ انج دین کس طریقے آئے گا کہ اے لٹن والے ہیں وہ لٹان والے ہیں، منن والا بھی چاہیے دہا کہ بھی لٹان والا نہیں ہو سکیا تو کہ پھر رنگ بھی نہیں ہے۔ مساجد دے اندر رونقاں نظر نہیں آمدیاں، کیوں نہیں نظر آمدیاں؟ انہاں نو دین دی خبر ہوندی، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ گھر بیٹھے رہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میں وینا لوگ گھر نماز پڑھ لیندے ہیں جماعت نال مسجد سے نہیں ہوندے، آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے چند نوجوان لے لے جان، لکڑی اکٹھیاں کیتیاں جان، اگ بال دیتی جائے، انہاں گھراں نو اگ نال جلا دیتا جائے، جڑے لوگ گھر نماز پڑھ دے مسجد چاہ کے جماعت نال نہیں پڑھتے۔ لیکن اسی اسے دیکھا گے کہ سرکار نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے تو جدا نہیں ہوں گے۔ جدا ہوئے نہیں، گردن جدا ہو گئی ہے، قرآن تو نہیں جدا ہوتا۔ اسی کتنا قرآن دے نال پیار کیتا ہے؟ کوئی نہ کیتا۔ چاہیے دہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نہیں، جنہوں اللہ 3 بیٹے دے وے کسے ایک دا نام تو محمد یا احمد رکھ دیتا کرے، بھول گئے۔ اللہ پاک بیٹے دے وے تو آدھا تحصیلدار ہو جاوے، ایس پی ہو جاوے، ڈاکٹر ہو جاوے، کوئی ایک حافظ قرآن بھی ہو جاندہ، کوئی ایک عالم دین ہی ہو جاندہ، کیوں دی وجہ تو بخشش ہو جایا کر دی، لیکن قرآن بلا دیتا۔ حضور دے گھرانے نو پڑھنا ہی نہیں پسند کیتا کہ ساری زندگی انہاں کس طرح گزاری۔ بھئی جو حیدر کرار جدی پیدائش کعبے دے اندر ہوئے اور شہادت مسجد دے اندر ہوئے، کی خیال ہے پھر اللہ دے گھر چبار گئے نے؟ ابتدا بھی اللہ دے گھر دے اندر، انتہا بھی اللہ دے گھر دے اندر، اور محبت کرنے والا مسجد نہ لینا بھی پسند نہ کرے۔ تو یہ باتاں درست نہیں ہیں۔ سیدنا امام حسین پاک پیدا ہے، چونکہ بات اس طرح ہے
کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انہا آت وینا کل کوثر دی علماء نے اتنیاں تفسیریں لکھیاں. کسے نے آکھیا اس دا معنی حضور دا علم ہے, کسے نے کیا حوض کوثر ہے, معاشر دن پیاسی امت نو پانی پلان گے, کسے نے کیا ایک کوثر چشمہ ہے جنت دے اندر جتو ساریاں نہر آگے نکلیں گیاں, کسے نے کیا کوثر حضور دی شفاعت دا نام ہے, کسے نے کیا کوثر حضور دے علم دا نام ہے. لیکن خوبصورت بات کی تھی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی دے اندر آپ فرماندے نے کہ کسرت جڑا لفظ ہے نا یہ مطلب ہوتا ہے گنتی جڑی چیز نہ آ سکے وہ دلی لفظ ہوتا ہے کسرت. تے کسرت دا اسم مبالغہ ہے کوثر. مطلب کی ہے کہ محبوب تو انو اتنا دیتا حساب ہی کوئی نہیں, بے حسابہ دے. اور کی دیتا روح البیان نے ہی لکھیا, علامہ قرطبی نے ہی لکھیا کہ کائنات دی ہر شاہ دے حضور نے دے دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتھے علم ہاتھ ابتدائی ایک ہو رہی ہے, ام فضل حضور دی چچی خواب دیکھ دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جیا خواب ہے, ڈر گیا. کی خواب ہے کہ خواب اچھ دیکھیا ہے کہ آپ دے جگر دے ٹکڑا کٹ کے میری گود اچھا گیا ہے. فرمایا گھبران کی ضرورت نہیں, میری بیٹی فاطمہ دے ہاں بیٹا ہوئے گا, میرا جگر دا ٹکڑا ہوئے گا, تیری گود اچھا گیا. اور سیدنا امام حسین اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین پاک میں گودے چلے کے بیٹھے ہیں, اکھاں چماسو آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ ہے. اکھے جبرائیل آئے ہانوں آ کے دسے آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس بیٹے نے امت شہید کر دے. اکھاں چماسو آ گئے اور نال اس جگہ دی مٹی بھی دے کے گئے. جبرائیل علیہ السلام کے اس جگہ دی مٹی ہے, آپ نے مٹی حضور دی اتنیاں بیویاں ہاں. چلو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مثال ہو گیا تو 9 بیویاں اس وقت موجود ہاں, لیکن حضرت ام سلمہ نو آپ نے مٹی عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ 60 ہجری دے اندر صرف حضرت ام سلمہ ہی زندہ اور کوئی عورت آپ دی زندہ, تمام ازواج مطہرات دا مثال ہو چکا. تو آپ نے اس بیوی نو وہ شیشی دیتی مٹی والی کہ جدو مٹی خون ہو جائے گا اس نے امام حسین پاک شہید ہو جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. ان محسوس ہوئے جی میں مسافر ہوندے ہیں, سفر ہوندہ تو نہیں نا, اس لئے تو سفر اچھ آوے آمدہ تو تھوڑا تھوڑا گرد آلود گردہ پتہ لگدہ کچھ مٹی پئی ہوئی اوپر. تو سرکار اس طرح نظر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیوں پوزیشن ہے؟ فرمایا میں کربلا جو ہو کے آ رہا ہوں کہ امام حسین پاک شہید ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اور میں ٹائم نوٹ کیتا بالکل وہی ٹائم ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ تشریف لائے خواب دے اندر وہی وقت آئی امام حسین پاک دی شہادت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم ہے اور حضور نے اگے دسنا شروع کر دیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے امام حسین پاک دا شہید ہونا تمام صحابہ دے اندر مشہور ہو چکا کہ امام حسین پاک شہید ہونا. اور ایک ہی بات ہے یاد رکھنا, شہادت مومن دا فخر ہے. سرکار کی ارشاد فرماندے نے اپنے بارے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کاش میں اللہ دے رستے شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہو جاؤں, پھر شہید ہوں, پھر زندہ, پھر شہید ہوں, پھر زندہ ہوں. تو شہادت جو ہے یہ فخر ہے, اس لئے دعا کیتی ہے کہ مولا کریم میرے بیٹے نو ثابت قدم 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 جڑا نبی لوگاں دی مشکلات لی ہر وقت ہاتھ اٹھائے, تو جدو اپنے بیٹے دا معاملہ آئے تو اتھے ہاتھ نہ اٹھائے. کیوں ایسا ہویا ہے؟ امام ترمذی روایت میں کہی کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حضرت حذیفہ میں ماں کو اجازت لئی کہ میں بارگاہ نبی جانا چاہنا, اس لئے جاواں گا کہ امی تیرے لئے بھی بخششی دعا کری سا اپنے لئے. ماں نے اجازت دیتی. حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آکے نماز پڑھی, انہوں نے مغرب دی, سرکار گفتگو کر دے رہے. حضرت حذیفہ بچے ہاں کوئی گل نہ کر سکے, پھر آپ نفل پڑھ دے. ایک روایت
روایت ہے. تو عشاء تک آپ نفل پڑھ دے رہے. عشاء تو بعد فارغ ہو کے جنہوں آپ گھر جان لگے تو آپ دا گھر تو دور کوئی نہ, مسجد تو نال ہی ہے گھر. آپ گھر جان لگے, حضرت حذیفہ پیچھے چل رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آکھیا حذیفہ کی کام ہے تینے؟ اللہ تینوں ہی بخشے, اللہ تیری ماں نو بخشے, دس تینوں کام کی ہے. حضرت حذیفہ انہوں کی دسن کے کی کام ہے, جو کام ہاں تو سرکار نے خود ہی دس. اور نال حضرت حذیفہ نے آکھیا دیکھ اے سفید لباس والا آدمی دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. فرمایا فرشتہ ہے, کدی بھی زندگی اگے زمین تے نہیں آیا, پہلی دفعہ آیا اور اجازت لے کے آیا ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب دی خدمت جانا چاہنا. نال خوشخبری بھی لے کے آیا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتاں دی سردار, اور امام حسن اور امام حسین پاک تمام جنتی جواناں دے سردار. اچھے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسن اور امام حسین جنتی جوانہ دے سردار نے, حضور دے وصال دے وقت امام حسن پاک دی عمر مبارک 7 سال ہے, امام حسین پاک دی عمر مبارک 6 سال ہے. تو پہلے ارشاد فرما رہے ہیں جنتی جوانہ دے سردار. آپ نے پتا ہے کہ نہ دے کام اور کارنامے ایسے ہون گے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ ہونے سرداری دی ٹکٹ پہ رہے. لوگ جنت دی خواہش کر دینے اور اتھے جنت دی سرداری عطا ہو رہی. تو دوستو یہ بات ہے کہ سانو جتھے محبت دے تقاضے ہیں, سب تو خوبصورت تقاضا ہے کہ انہوں دے کردار نو سامنے رکھ لو اور کردار حسینی ہو جائے, پھر لطف آ جائے کہ بلا نظام بدلنا ہے یا نہیں بدلنا. اور اگر کردار حسینی نہ ہویا پھر نظام نہیں بدلے گا. محض ناریاں نوریاں تے رہے اسی انہیں ٹائم گزار دیتا, یاد رکھنا بالکل کچھ نہیں ہوئے. انہوں نے اولاد دی تربیت کیتی ہے نا. ایک محدث نے, جنہ کا نام ہے یحییٰ بن معین, بہت بڑے مشہور محدث نے. انہوں دا گھر سیدہ زینب مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی, انہوں دے گھر دے نال ہاں دیوار مشترک. انہوں بڑی خوبصورت بات کیتی ہے. وعدے نہیں کہ مولا علی شیر خدا دی بیٹی ہے, سیدہ کائنات دی صاحبزادی ہے. 16 سال ہو گئے پڑوس سے, فرماندے نے 16 سال میں انہوں آواز کوئی نہیں سنی ساڑھے گھر تک پہنچی. اے تربیت ہے کہ 16 سالہ دے اندر سیدہ زینب دے لفظ دیوار تو دوئے پاس سے نہیں پہنچے, اور ادھوں دیوارہ میں ایڈیاں اچھیاں کوئی نہ ہوندیاں جس طرح ہونا ہے معاملہ, نہ کوئی سارے کمرے چھتے ہوئے ہوندے ہیں, پنہان سہنہان ہوندے, لیکن ادلے گھر چو دوئے گھر تک آواز نہیں پہنچی. اور اگلی بات آپ ارشاد فرماندے نے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئی تو آپ دے خامد نے آکھیا کہ میں حکیم لے کے آواں, چیک کر لیں گے. تو فرمایا نہیں, انج میرے انہوں تسی ویسے دس دے بھی اس طرح معاملہ ہے تو اے دس دے بس یہی کافی ہے, اے دے مطابق کوئی دوائی لے کے آگے. آکھا نہیں وہ چیک کریں نہ تو کوئی حرج نہیں, شریعت اجازت دن دی ہے کہ اے عذر ہے تو عذر دے تحت غیر محرم چیک کر سکتا ہے. آپ نے لفظ بولیا کہ بے شک شریعت اجازت دیندی ہے کہ غیر محرم عورت نو دیکھ سکتا ہے عذر دے وقت, لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں فاطمہ دی بیٹی ہوں. میرے لئے یہ بات درست نہیں ہے کہ غیر آ کے میں نو دیکھے, وہ جانے بیماری فوت ہو جاؤں لیکن غیر نہ دیکھے. اسی یہ معاملات کاش تھوڑے تھوڑے بھی یاد رکھ دے, تھوڑے تھوڑے یاد رکھ دے, پھر کی ہونا ہاں, پھر پتہ چل جائے ہاں کہ کی ہو رہا ہے. ایک بندے نے امام حسن پاک نو گالی دینی شروع کر دی تھی, آپ مسکران دے رہے, وہ گالی کٹتا رہا. آپ نے خادم نو آکھا یارے بیچارہ بھوکا ہونا ہے, نو کھانا کھوا تے کوئی چیز بھی دے دے. وہ حیران ہو گئے کہ حضور آپ نو گالیاں دے رہے ہیں, تو آدھے انہوں کھانا بھی کھلاؤ, کوئی چیز بھی دے دو, ضرورت مند ہے. فرمایا اسے تو گالیاں دے رہا ہے. اس نے کہا میں چیک کرنا ہاں واقعی حضور دا بیٹا ہے یا نہیں ہے, کہ جواب دیندے ہیں یا نہیں دیندے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ پتھر مارے تو کی دعا ہو رہی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نے ہدایت دے دے، میں نے جان دے۔ تو یہ صاحبزادے ہیں انہوں نے انہیں ہی کر کے دکھایا ہوا ہے، اور منن والے بھی کدی انج کر لیں تو پھر رولا مک نہیں جائے گا کہ اتنا صبر اور حوصلہ پیدا ہو جائے اپنے اندر بھی کسی بھی دعائیں دیا گالی سن کے چپ کر دے، چپ کیوں کریے نال دعا دے دیتے۔ خوبصورت ہے کہ نہیں بھائی؟ منن والے نے کیتا ہے، نہیں پڑھے ہے خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ بیری نے وٹے مار رہا تو آپ کو لوگ گزرے جاندے ہیں وٹا آپ نے لگ گیا، آپ کھڑے ہو گئے اس بندے نے بلایا سینے نہ لگا، بندے پوچھتے حضور ایک تو انہوں وٹا ماردہ ہے وہ سینے نہ لگا رہے ہو، فرمایا بیری نو وٹے مارے تو انہیں بیر دے رہے، میں نو وٹے مارے میں کچھ بھی نہ دے کچھ تو دینا چاہیے دا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے کسی بندے نے کینچی دیتی توفے، آپ نے صرف اتنا پوچھا بھی کی کر دی ہے، میں کہا حضور کٹ دی ہے، فرمایا نہیں یار اسی کٹا نالے نہیں ہے، پھر اس نے سوئی دے دی کہ ایک ہی کر دیا کہ یہ ٹانکے لگا دی جوڑ دی، فرمایا ہاں اسی جوڑنے والے ایک ہی غلام ہیں اور انہیں غلامی کیتی ہے تو آج کی ہو رہا ہے، ساری دنیا فرید کیوں کر رہی ہے؟ یہ وہ لوگ نے جنہوں نے عمل و کردار دے اندر غلامی کر کے دکھائی، اور اپنا شعبہ ہے گلہ والی ہمارے شارے لا دیتے، باقی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ میرے بھائی اللہ پاک سانو شعور عطا فرمائے کہ حضور دا گھرانہ ہے ایسا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی، جنہ اس دے اندر سوار ہو گیا نجات پا۔ تو انہوں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اگر بیٹا سوار نہیں ہویا تو وہ بھی سیلاب دی نظر ہو گیا، رڑ گیا، تو جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ آپ نے دعا کی ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ میں نو بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، جنہ میرے گھر آ جاوے مومن اس نے بھی بخش دے۔ اے انہیں ہی ہے جنہ اس کشتی میں اندر سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کہ میری یہ بار بار گزارش ہے تھوڑی جی کوشش کر لی کرو، اگر محفل نو خوبصورت سیٹ کر لو ٹائم ٹیبل تو تسی خود حیران ہو جاؤ گے کہ روز روز آگے اپنی عادت کوئی نہیں، تو چلو جدوں ہوئے او کم دی بات ہو جاوے، کوئی بات یاد رہ جاوے، کسی آدمی دی تقدیر بدل جائے، پھر سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی زندہ رکھے، اللہ اسے تہی موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ اور شہادت مسجد دے اندر ہوئے کی خیال ہے؟ پھر اللہ دے گھر چبار گئے رہے، ابتدا بھی اللہ دے گھر دے اندر، انتہا بھی اللہ دے گھر دے اندر، اور محبت کرنے والا مسجد نہ لینا بھی پسند نہ کرے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ سیدنا امام حسین پاک پیدا ہوئے، چونکہ بات اس طرح ہے کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انہا آت ہوئے کل کوثر دی علماء نے اتنیاں تفسیرہ لکھیاں، کسے نے آکھیا اس معنی حضور دا علم ہے، کسے نے کیا حوض کوثر ہے، معاشر دن پیاسی امت نو پانی پلان گے، کسے نے کیا ایک کوثر چشمہ ہے جنت دے اندر جتو ساریاں نہر آگے نکلیں گیاں، کسے نے کیا کوثر حضور دی شفاعت دا نام ہے، کسے نے کیا کوثر حضور دے علم دا نام ہے۔ لیکن خوبصورت بات کی تھی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی دے اندر آپ فرماندے نے کہ کسرت جڑا لفظ ہے نا، یہ مطلب ہوتا ہے گنتی جڑی چیز نہ آ سکے وہ دلی لفظ ہوتا ہے کسرت، تے کسرت دا اس میں مبالغہ ہے کوثر، مطلب کی ہے کہ محبوب تو انہوں اتنا دیتا حساب ہی کوئی بے حسابہ دے، اور کی دیتا روح البیان نے ہی لکھیا، علامہ قرطبی نے ہی لکھیا کہ کائنات دی ہر شاہ دے چھے حضور نو دے دی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتھے علم ہاتھ ابتدائی ہو رہی ہے، ام فضل حضور دی چچی خواب دیکھ دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جیا خواب ہے، ڈر گیا کی خواب ہے؟ کہ خواب اچ دیکھیا ہے کہ آپ دے جگر دا ٹکڑا کٹ کے میری گود اچ آ گیا ہے۔ فرمایا گھبران کی ضرورت نہیں، میری بیٹی فاطمہ دے ہاں بیٹا ہوئے گا، میرا جگر دا ٹکڑا ہوئے گا، تیری گود اچ آ گیا۔ اور سیدنا امام حسین اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین پاک نے گود اچ لے کے بیٹھے ہیں، اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب معاملہ ہے۔ اکھے جبرائیل آئے ہانوں آ کے دسیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس بیٹے نے امت شہید کر دے، اکھاں چوں آنسو آ گئے اور نال اس جگہ دی مٹی بھی دے کے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس جگہ دی مٹی ہے، آپ نے مٹی حضور دی اتنی بیویاں ہاں، چلو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو مثال ہو گیا، تو 9 بیویاں اس وقت موجود ہاں، لیکن حضرت ام سلمہ نو آپ نے مٹی عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی؟ 60 ہجری دے اندر صرف حضرت ام سلمہ ہی زندہ ہاں اور کوئی عورت آپ دی زندہ، تمام ازواج مطہرات دا مثال ہو چکا۔ تو آپ نے اس بیوی نو او شیشی دیتی مٹی والی کہ جدو مٹی خون ہو جائے گا اس نے امام حسین پاک شہید ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ان محسوس ہوئے جی میں مسافر ہوندے نہیں، سفر ہوندہ تو نہیں نا، اس لئے تو سفر اچ آویا بندہ تو تھوڑا تھوڑا گرد آلود گردہ پتہ لگدا کچھ مٹی پئی ہوئی اوپر، تو سرکار اس طرح نظر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیوں پوزیشن ہے؟ فرمایا میں کربلا چ ہو کے آ رہا ہوں کہ امام حسین پاک شہید ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اور میں ٹائم نوٹ کیتا، بالکل وہی ٹائم ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ تشریف لائے خواب دے اندر وہی وقت آئی امام حسین پاک دی شہادت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم ہے اور حضور نے اگے دسنا شروع کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے امام حسین پاک دا شہید ہونا تمام صحابہ دے اندر مشہور ہو چکا کہ امام حسین پاک شہید ہونا۔ اور ایک ہی بات ہے یاد رکھنا، شہادت مومن دا فخر ہے۔ سرکار کی ارشاد فرماندے نے اپنے بارے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کاش میں اللہ دے رستے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ تو شہادت جو ہے فخر ہے، اس لیے دعا کیتی ہے کہ مولا کریم میرے بیٹے نو ثابت قدم 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 جڑا نبی لوگاں دی مشکلات لی ہر وقت ہاتھ اٹھائے، تو جدو اپنے بیٹے دا معاملہ آئے تو تھے ہاتھ نہ اٹھائے۔ کیوں ایسا ہویا ہے؟ امام ترمذی روایت میں کہی کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت حذیفہ میں ماں کو اجازت لئی کہ میں بارگاہ نبی جانا چاہنا، اس لیے جاواں گا کہ امی تیرے لئے بھی بخششی دعا کری سا اپنے لئے۔ ماں نے اجازت دیتی، حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آکے نماز پڑھی، انہوں نے مغرب دی، سرکار گفتگو کر دے رہے، حضرت حذیفہ بچے ہاں کوئی گل نہ کر سکے، پھر آپ نفل پڑھ دے رہے۔ ایک روایت تو عشاء تک آپ نفل پڑھ دے رہے، عشاء تو بعد فارغ ہو کے جنہوں آپ گھر جان لگے، تو آپ دا گھر تو دور کوئی نہ، مسجد دے تو نال ہی ہے گھر، آپ گھر جان لگے، حضرت حذیفہ پیچھے چل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھیا، آکھیا حذیفہ کی کام ہے تینے؟ اللہ تینوں ہی بخشے، اللہ تیری ماں نو بخشے، دس تینوں کام کی ہے؟ حضرت حذیفہ ان کی دستن کے کی کام ہے، جو کام ہاں تو سرکار نے خود ہی دست اور نال حضرت حذیفہ جو آکھیا دیکھ اے سفید لباس والا آدمی دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، فرمایا فرشتہ ہے، کبھی بھی زندگی اگے زمین تے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا اور اجازت لے کے آیا ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب دی خدمت جانا چاہنا، نال خوشخبری بھی لے کے آیا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتاں دی سردار اور امام حسن اور امام حسین پاک تمام جنتی جواناں دے سردار۔
اچھا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسن اور امام حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، حضور دے وصال دے وقت امام حسن پاک دی عمر مبارک 7 سال ہے، امام حسین پاک دی عمر مبارک 6 سال ہے۔ تو پہلے ارشاد فرما رہے ہیں جنتی جوانہ دے سردار دے آپ نے پتہ ہے کہ نہ دے کام اور کارنامے ایسے ہون گے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ ہونے سرداری دی ٹکٹ پہ رہے، لوگ جنت دی خواہش کر دینے اور اتھے جنت دی سرداری عطا ہو رہی۔ تو دوستو یہ بات ہے کہ سانو جتھے محبت دے تقاضے ہیں، سب تو خوبصورت تقاضا ہے تو نہ دے کردار نو سامنے رکھنا، اور کردار حسینی ہو جائے پھر لطف آ جائے کہ بلا نظام بدلنا ہے یا نہیں بدلنا، اور اگر کردار حسینی نہ ہویا پھر نظام نہیں بدلے گا۔ محض ناریاں نوریاں تے رہے اسی انہیں ٹائم گزار دیتا، یاد رکھنا بالکل کچھ نہیں ہوئے۔ انہوں نے اولاد دی تربیت کیتی ہے نا، ایک محدث نے جن کا نام ہے یحییٰ بن معین، بہت بڑے مشہور محدث نے، انہوں دا گھر سیدہ زینب مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی، انہوں دے گھر دے نال ہاں دیوار مشترک، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وعدے نہیں کہ مولا علی شیر خدا دی بیٹی ہے، سیدہ کائنات دی صاحبزادی ہے، 16 سال ہو گئے پڑوس سے، فرماندے 16 سال میں انہوں آواز کوئی نہیں سنی ساڑھے گھر تک پہنچی۔ اے تربیت ہے کہ 16 سالہ دے اندر سیدہ زینب دے لفظ دیوار تو دوئے پاس سے نہیں پہنچے، اور ادھو دیوارہ میں ایڈیاں اچھیاں کوئی نہ ہوندیاں جس طرح ہونا ہے معاملہ، نہ کوئی سارے کمرے چھتے ہوئے ہوندے ہیں، پنہان سہنہان ہوندے، لیکن ادلے گھر چو دوئے گھر تک آواز نہیں پہنچی۔ اور اگلی بات آپ ارشاد فرماندے نے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئی، تو آپ دے خامد نے آکھیا کہ میں حکیم لے کے آواں چیک کر لیں گے، تو فرمایا نہیں انج میرے انہوں نے تسی ویسے دس دے بھی اس طرح معاملہ ہے تو اے دس دے بس یہی کافی ہے، اے دے مطابق کوئی دوائی لے کے آگے آکھا نہیں وہ چیک کریں نہ تو کوئی حرج نہیں، شریعت اجازت دیندی ہے کہ اے عذر ہے تو عذر دے تحت غیر محرم چیک کر سکتا ہے۔ آپ نے لفظ بولیا کہ بے شک شریعت اجازت دیندی ہے کہ غیر محرم عورت نو دیکھ سکتا ہے عذر دے وقت، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں فاطمہ دی بیٹی میرے لئے یہ بات درست نہیں ہے کہ غیر آکے میں نو دیکھے وہ جانے بیماری فوت ہو جاؤں لیکن غیر نہ دیکھے۔ اسی یہ معاملات کاش تھوڑے تھوڑے بھی یاد رکھ دے، تھوڑے تھوڑے یاد رکھ دے، پھر کی ہونا ہاں، پھر پتہ چل جائے ہاں کہ کی ہو رہا ہے۔ ایک بندے نے امام حسن پاک نو گالی دینی شروع کر دی تھی، آپ مسکران دے رہے، وہ گالی کٹتا رہا، آپ نے خادم نو آکھا یارے بیچارہ بھوکا ہونا ہے، نو کھانا کھوا تے کوئی چیز بھی دے دے۔ وہ حیران ہو گئے کہ حضور آپ نے گالیاں دے رہے ہیں، تو آتے ہوئے کھانا بھی کھلاؤ کوئی چیز بھی دے تو ضرورت مند ہے۔ فرمایا اسے تو گالیاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا میں چیک کرنا ہاں واقعی حضور دا بیٹا ہے یا نہیں ہے، کہ جواب دیندے ہیں یا نہیں دیندے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ پتھر مارے تو کی دعا ہو رہی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نے ہدایت دے دے، میں نے جان دے۔ تو یہ صاحبزادے ہیں انہوں نے انہیں ہی کر کے دکھایا ہویا ہے، اور منن والے بھی کدی انج کر لیں تو پھر رولا مک نہیں جائے گا کہ اتنا صبر اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اپنے اندر بھی کسی بھی دعائیں دیا گالی سن کے چپ کر جائے، چپ کیوں کریے نال دعا دے دیتے جائے۔ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ بھائی منن والے نے کیتا ہے، نہیں پڑھے ہیں خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محمود الہی رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ بیری نے وٹے مار رہا ہے تو آپ کو لوگ گزرے جاندے ہیں وٹا آپ نے لگ گیا، آپ کھڑے ہو گئے اس بندے نے بلایا سینے نہ لگا، بندے پوچھتے ہیں حضور ایک تو انہوں وٹا ماردا ہے وہ سینے نہ لگا رہے ہو، پر میں بیری نو وٹے مارے تو انہیں بیر دے لے، میں نو وٹے مارے میں کچھ بھی نہ دے۔
کچھ تو دینا چاہیے تھا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے کسے بندے نے کینچی دیتی توفے، آپ نے صرف اتنا پوچھا بھی کی کر دی ہے؟ میں کہا حضور کٹ دی ہے۔ فرمایا نہیں یار اسی کٹا نالے نہیں ہے۔ پھر اس نے سوئی دے دی کہ ایک ہی کر دیا کہ یہ ٹانکے لگا دی جوڑ دی۔ فرمایا ہاں اسی جوڑنے والے ایک ہی غلام ہیں اور انہیں غلامی کیتی ہے تو آج کی ہو رہا ہے؟ ساری دنیا فرید فرید کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ نے جنہوں نے عمل و کردار دے اندر غلامی کر کے دکھائی اور اپنا شعبہ ہے گلہ والی مارے شارے لا دیتے، باقی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ میرے بھائی اللہ پاک سانو شعور عطا فرمائے کہ حضور دا گھرانہ ہے یہ ایسا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی جنہ اس دے اندر سوار ہو گیا نجات پا۔ تو انہوں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اگر بیٹا سوار نہیں ہویا تو وہ بھی سیلاب دی نظر ہو گیا، رڑ گیا۔ تو جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ آپ نے دعا کی ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ میں نو بخش دے، میرے ماں باپ نو بخش دے، جنہ میرے گھر آ جاوے مومن اس نے بھی بخش دے۔ اے انہی ہی ہے جنہ اس کشتی میں اندر سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کہ میری یہ بار بار گزارش ہے تھوڑی جی کوشش کر لی کرو، اگر محفل نو خوبصورت سیٹ کر لو ٹائم ٹیبل دا تو تسی خود حیران ہو جاؤ گے کہ روز روز لگ اپنی عادت کوئی نہیں۔ تو چلو جدوں ہوئے او کم دی بات ہو جاوے، کوئی بات یاد رہ جاوے، کسی آدمی دی تقدیر بدل جائے، پھر سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی زندہ رکھے، اللہ اسے تہی موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔